الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے دین کے ایک شعبے پر بیان کیا گیا. دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شاخیں ہیں. ان شعبوں کے اندر دین کی اہم بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں. گزشتہ ہفتے دین کے 5ویں شعبے پر شعبہ اخلاقیات پر بیان کیا گیا. اس شعبے میں، دین کے اس حصے میں اچھی عادتوں کا بیان کیا جاتا ہے کہ کون سی عادتیں اچھی ہیں جنہیں اپنانا چاہیے اور کون سی عادتیں بری ہیں جنہیں چھوڑ دینا چاہیے. گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا کہ ایک بہترین عادت ہے اسلام کی میانہ روی اختیار کرنا، یعنی درمیانی چال چلنا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے نہ حد سے آگے نکل جائے اور نہ حد سے نیچے اتر جائے، بلکہ ہر معاملے میں درمیانی چال چلے، اعتدال کی چال چلے، انصاف کی چال چلے. گزشتہ ہفتے مختصر وقت میں بنیادی بات بیان کی گئی. آج دین کے سب سے پہلے شعبے پر پھر ہم آ جاتے ہیں
اور وہ ہے بہت ہی اہم شعبہ ایمانیات، جس میں ایمان سے متعلق باتیں بیان کی جاتی ہیں، عقیدے سے متعلق باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور بہت ہی مختصر ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر لوگ 60-70 سال تک ہی جائیں گے۔ تو یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، اور وہ جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، اور وہ زندگی ایسی لامحدود زندگی ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہے، یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے کہ ایک شام گزر گئی، گویا ایک دوپہر گزر گئی، چند گھنٹے گزر گئے۔ جب یہاں سے وہاں چلے جائیں گے تو اس وقت ایسا محسوس ہوگا کہ چند لمحے، چند گھنٹے گزار کر آ رہے ہیں، ایک شام گزری ہے یا ایک دوپہر گزری ہے۔ ایسی لامحدود زندگی کے مقابلے میں یہ جو زندگی ہے 60-70 سال کی، یہ ہیچ ہے، یہ ایک شام کی زندگی کے برابر، ایک شام اور ایک دوپہر کے برابر۔ اور یہ زندگی ہماری چلتی ہے سانس کی بنیاد پر۔ سانس چلتی ہے تو ہم چلتے رہتے ہیں، سانس چل رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم حرکت کر رہے ہیں، زندگی کی نعمتوں سے لذت اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی کے تمام کام کر رہے ہیں۔ یہ سانس کی بنیاد پر ہے۔ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو یہ ساری زندگی کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور جب یہ سانس رک جائے گی تو پھر ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کی ساری نعمتیں اور اس کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر دیکھ نہیں سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، سن نہیں سکیں گے، حرکت نہیں کر سکیں گے، زندگی کی نعمتوں سے لذت نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہ سارا زندگی کا دار و مدار یہ سانس کے اوپر موقوف ہے۔ سانس ہے تو سب کچھ ہے، سانس رک جائے تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے۔ ایمان ہے، ایمان بچا کے گیا تو وہاں کی زندگی ہے، اور اگر ایمان سے محروم ہو کے گیا تو پھر وہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا۔ بڑی بےتابی ہوگی، بے چینی ہوگی، تڑپ رہا ہوگا، کرب میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، جل رہا ہوگا، تمنا کرے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں مر گیا ہوتا۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے،
یہ اسی ایمان کو بنانے کے لیے ملی ہوئی ہے، اسی ایمان کو بچانے کے لیے ملی ہوئی ہے، اسی ایمان کو بچا کر لے جانے کے لیے ملی ہوئی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایمان بو گے وہاں ایمان کے مزے لوٹو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایمان اور ایمانی زندگی بو گے، ایمانی زندگی اختیار کرو گے تو وہاں ایمانی زندگی کے مزے لوٹو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایمان کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ وہ جب آپس میں ملا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے خیریت میں یہ پوچھا کرتے تھے کہ ایمان کے اعتبار سے تمہارا کیا حال ہے، اور ہم جب آپس میں ملا کرتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے، کام کیسا چل رہا ہے، دکان کیسی چل رہی ہے۔ اور وہ جب آپس میں ملا کرتے تھے تو وہ یہ پوچھا کرتے تھے تو کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کا معیار بڑھاؤ، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور گھٹتے 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 بسا اوقات ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہو۔ مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اسلام ہو۔ تو مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہو۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو ازسر نو تازہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ فکر ہمیشہ رہا کرتی تھی کہ ہمارا ایمان تازہ رہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور گھٹتے گھٹتے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مردم شماری میں مسلمان نام ہونے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، مردم شماری میں ہمارا نام مسلمان لکھا ہونے سے ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلامی زندگی ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمانی زندگی ہو۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان نہیں رہتا، سوچتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی نظریات اور بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایمان نہیں رہتا، ایمان باقی نہیں رہتا، رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے قادیانیوں کے خیالات اور نظریات کے ساتھ ایمان نہیں رہ سکتا۔ قادیانیوں کے جو خیالات ہیں کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی نبی مانتے ہیں، نبوت کا درجہ دیتے ہیں، اور بھی ان کے خیالات جو ہیں جس کی وجہ سے ایمان نہیں رہ سکتا۔ شکیل ابن حنیف کا فتنہ ہے، اس کے جو نظریات ہیں اس کے مان لینے پر ایمان نہیں رہتا، ایمان سے بندہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی اسلام اور ایمان کی لازمی اور ضروری باتیں ہیں کہ جن کا انکار کرنے سے بھی ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو
ایمان ایسی اہم دولت ہے کہ جس کے بچا لینے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں ہمیشہ کی زندگی میں مزے ہیں، ورنہ سزا ہی سزا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں رہا تو نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہوگی، گھٹن ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی اور ہمیشہ کی جہنم ہوگی، تو بڑا خسارہ ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس زندگی کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت و آرام کا سبب ہے۔ اور اگر ایمان خدا نخواستہ مرنے کے ساتھ ساتھ لے نہیں گیا، ساتھ ایمان نہیں لے گیا، تو پھر جس طرح ایک مرنے والا مرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جائے، اگر دنیا کی سارے ساز و سامان، سونا چاندی، سارے دولت مجھے مل جائے اور وہ میں دے دوں، لیکن میری جان بچ جائے، اپنی جان بچانے کے لیے مرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میری ساری جائیداد، میرے سارے ساز و سامان، سارا دھن دولت میں دے دوں، قربان کر دوں گا، لیکن بس میری جان بچ جائے۔ ایسے ہی اس زندگی کے بعد جب وہ زندگی ہوگی تو جو ایمان سے محروم ہو کر وہاں پہنچے گا، وہ یہ سوچے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ سارا دھن دولت اور ساری زندگی کے سارے ساز و سامان، ساری دنیا دے کر آج ایمان اور ایمانی زندگی کی برکات مجھے مل جائے۔ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ایمان بچا کر نہیں گیا، چاہے پوری دنیا کے سونے چاندی بھر کر لے آئے اور یہ چاہے اس کے بدلے میں ایمان اور ایمانی زندگی کی برکات مل جائے اور چھٹکارا مل جائے عذاب سے، نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ آخر ایمان کو کیسے جانچے کہ ایمان ہے یا نہیں؟ ایمان کس سطح کا ہے، کس معیار کا ہے بھی یا نہیں، یہ بھی تو ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ جانچ لیں کہ ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں، ہے تو کس سطح کا ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی جو پوچھی نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے جانیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ تو ایک ایسا معیار عطا فرمایا جس سے ہم میں سے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ وہ زندگی کے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اور ایمان کبھی بھی گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ جیسے زہر کوئی کھا لے تو جب تک زہر کا اثر رہے گا تڑپتا رہے گا، سکون سے نہیں رہ سکتا، اطمینان کی سانس نہیں لے سکتا۔ زہر کا اثر رہے گا، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، جان کا خطرہ ہے، زہر کی وجہ سے جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب تک ختم نہ ہو جائے سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا۔ زہر کا اثر رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو علاج کے لیے بھاگتا ہے،
لیکن زہر کا اثر ختم کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتا۔ گناہ زہر ہے، مومن اپنے دل کی دنیا میں یہ زہر باقی نہیں رہنے دیتا۔ اگر یہ زہر لگ جائے تو مومن باقی نہیں رہنے دیتا۔ ایمان کے ساتھ گناہ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، ایمان کے ساتھ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی نہیں رہ سکتا۔ اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ جب بھی گناہ مومن سے ہو جاتا ہے فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین معیار عطا فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں، یا تمہارے ایمان کا معیار بلند ہے یا گرا ہے، تو یہ دیکھو کہ جب تم سے کوئی نیکی ہو تو تم کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ جب تم سے کوئی نیکی ہو، جب تم کوئی نیکی کرو تو خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ سرور آتا ہے یا نہیں؟ اور جب تم سے کوئی برائی ہو تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ دکھ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ایسا ہے کہ نیکی کرنے پہ سرور ملتا ہے، نیکی کرنے پہ لذت ملتی ہے، نیکی کرنے پہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور برائی کرنے پہ دل دکھتا ہے، برائی کرنے پہ کڑھن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو تم مومن ہو۔ اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا کیا نیکی ہے اور کیا کیا برائی ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ ہر ایک جانتا ہے نماز پڑھنا اچھا ہے اور نماز چھوڑنا بری بات ہے۔ ہر ایک جانتا ہے حلال کھانا اچھا ہے، حرام کھانا بری بات ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ اپنا حق کھانا اچھی بات ہے، دوسروں کا حق کھانا بری بات ہے۔ ہر ایک جانتا ہے حرام کمائی بری بات ہے اور حلال کمائی اچھی بات ہے۔ سود کھانا بری بات ہے، رشوت کھانا بری بات ہے۔ ہر ایک جانتا ہے دوسروں کو راحت پہنچانا اچھی بات ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، غیبت کرنا، برائی کرنا، چغل خوری کرنا یہ بری بات ہے۔ کون نہیں جانتا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اچھائی کرنے پر اچھا معلوم ہو، اچھائی کرنے پر دل کو خوشی ملے، اچھائی کرنے پر دل کو سکون ملے، اور برائی ہو جائے تو دل بے چین ہو جائے، برائی ہو جائے تو دل کی دنیا میں چین نہ رہے، دل کی دنیا میں بے چینی اور بے سکونی پائی جائے، کڑھن پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے۔ جب تک اس گناہ سے دل صاف نہ ہو جائے، جب تک کہ بے چینی باقی رہے۔ تو اتنا بہترین معیار عطا کیا ہے جو ہم میں سے ہر شخص استعمال کر سکتا ہے اور اس سے اپنا ایمان کا معیار جانچ سکتا ہے کہ جب میں اچھے کام کرتا ہوں تو میرے دل کو خوشی ملتی ہے یا نہیں، اور جب میں برے کام کرتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے یا نہیں۔ اگر دل کو خوشی ملتی ہے اچھے کام پہ اور برے کام پہ دل دکھتا ہے تو ایمان ہے۔ اور یہاں کی عزت، یہاں کی صحت اور یہاں کی ساری زندگی اگر ایمان بچانے میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر جان بھی چلی جائے اور ایمان بچ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی معنی رکھتی ہے۔ کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، ناکام ہو گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ اس لیے صحابہ سے گناہ ہو جاتا تھا، چین نہیں آتا تھا، چین نہیں رہتا تھا۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، زنا ہو گیا، چین نہیں ہوا۔ مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چین نہیں رہ سکتا۔
گناہ کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا، توبہ کیے بغیر چین نہیں آ سکتا۔ گناہ ہو گیا، مومن ہیں، صحابہ ہیں، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، لیکن فوراً بھاگے طبیب کے پاس، فوراً بھاگے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس، آ کر کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اور زنا کی سزا، شادی شدہ زناکار کی سزا معلوم ہے، پتھر سے ہلاک کیے جائیں گے، پتھر سے مار مار کر سنسار کیے جائیں گے، معلوم ہے، لیکن وہاں کی ذلت برداشت نہیں، وہاں کی ہمیشہ کی ناکامی برداشت نہیں، اس لیے فوراً آ کر قبولہ کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور سنسار کیا گیا، کیونکہ وہاں کی سرخ روئی پسند ہے۔ اور ایسی توبہ کی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جب سنسار کیے جا رہے تھے، ایک پتھر لگا اور کسی اور کے کپڑے پر آ گیا، اس نے کوئی گندی بات کہہ دی کہ گندا خون آ کر لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہ کہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ابھی سے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہاں اگر چند لمحوں کے لیے بے عزتی ہو جائے اپنا ایمان بچانے کے لیے، لیکن وہاں کی عزت اور وہاں کی سرخ روئی عزیز ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو۔ اور ایک عورت سے بھی زنا ہو گیا اور وہ بھی آئی، اس نے بھی کہا ایمان والی ہے، اور وہ جانتی بھی ہے کہ ماعز اسلمی کو کیا کیا گیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، پتھر سے ہلاک کیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا، یہ بھی شادی شدہ تھی، جانتی تھی کہ ہلاک کیا جائے گا، لیکن وہاں کی کامیابی مطلوب ہے، وہاں کی ناکامی برداشت نہیں ہے۔ یہاں گناہوں سے صفائی ہو جائے چاہے بدنامی ہو جائے۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ ہو جائے، حمل ہو گیا ہے، جب بچہ ہو جائے، روٹی کھانے لگے تب آنا، واپس کر دیا۔ جب بچہ ہو گیا، روٹی کھانے کی عمر تک پہنچ گیا، اس کے بعد انہیں بھی اسی طرح سنسار کیا گیا۔ تو یہ صحابہ کو ایمان کی اہمیت تھی اور بڑی دولت ہونے کا احساس تھا، اس لیے اس کو بچانے کی اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور ایمان بچتا ہے نیکیوں سے، ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے، ایمان تازہ ہوتا ہے نیکیوں سے، اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے نیکیوں سے، اور ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے گناہوں سے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے گناہوں سے، ایمان ختم ہو جاتا ہے گناہوں سے، گھٹتا ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، حالانکہ ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا غرق ہوتا ہے، گناہوں میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ ایمان کی رمق بھی باقی نہیں رہ جاتی، اور سمجھتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہر کوئی جانچ لے اپنے ایمان کا معیار، ہر کوئی جانچ لے کہ نیکی کرنے پر خوشی ہوتی ہے یا نہیں، خوشی ہوگی تو نیکی کرے گا، برائی پر دکھ ہوتا ہے یا نہیں، برائی کر رہا ہے دکھ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ لے کیا حال ہے، ایمان بچا ہے یا نہیں، اسی طرح جانچا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔